السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں گلبرگ گرین اسلام آباد میں۔ آج آپ کے لیے ایک بڑا پروجیکٹ لے کے آیا ہوں۔ آج آپ کو ملواتے ہیں نعمان حسین صاحب سے، جو کہ جوورا انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ مال، جو کہ بہت بڑا گلبرگ گرین کا پروجیکٹ ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گڈ نیوز ہے اور پاکستان کے رہائشیوں کے لیے بھی گڈ نیوز ہے۔ کمرشل بھی ہے، ساتھ میں ہوٹل بھی ہے، ریزیڈینشیل بھی ہے۔ مزید جانتے ہیں نعمان بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ نعمان بھائی آپ سنائیں، کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے۔ اچھا نعمان بھائی، آپ کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور اس کی کتنا سائز، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ؟ اچھا، پروجیکٹ کا سائز جو ہے وہ 6 کنال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں، میں وہ آپ کو تھوڑی سی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ یہ چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو جو ہم نے اپنی پروڈکٹ بنائی ہے، وہ سب سے پہلے مارکیٹ کو ریسرچ کیا ہے کہ مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے، کس چیز کے اندر مارکیٹ کی کمی ہے، تو اس حساب سے ہم نے پروجیکٹ کو ڈیزائن کیا ہے۔ ایک ایک چیز کے اوپر ہم نے ریسرچ کی ہے، اس کے اندر جتنی بھی پروڈکٹس ہیں سب کی ایک ایک چیز کی ریسرچ کی ہے، اس کے بعد ہم نے چیز کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو پلاننگ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پروجیکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا سائز ہے 6 کنال کا۔ 6 کنال کے اندر ڈبل بیسمنٹ کار پارکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے 3 فلور ہیں انڈور مال کے۔ انڈور مال کے اندر سینٹرلی ہیٹنگ کولنگ ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہماری شاپس ہیں، وہ شاپس تقریباً مارکیٹ سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں۔ وہ ڈفرینٹ اس طریقے سے ہیں کہ ہماری جو شاپس ہیں ان کے سائزز جو ہیں وہ بڑے سائزز ہیں۔ منیمم جو سائز ہے وہ 300 اسکوائر فٹ ہے، 300 سے لے کے 1000 اسکوائر فٹ تک شاپس ہیں۔ اب بڑی شاپس کو بیچنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، چونکہ اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے۔ بٹ یہ ہے کہ بڑی شاپس جو ہیں وہ ان کو آباد کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہے اور ہماری پلاننگ یہی ہے کہ ہم نے پروجیکٹس کے اندر برانڈس کو لے کے آنا ہے۔ تو برانڈس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ شاپس کی ہائٹ اچھی ہو اور اس کے اندر جو پیسیج ہیں، ہمارے الحمدللہ پیسیج بہت کھلے کھلے پیسیج ہیں، 15 20 فٹ کے ہمارے پیسیج ہیں جو شاپس کے آگے رستے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایٹریم ہے، اس کے اندر ایک کھلا ایٹریم ہے، بہت کھلا ایٹریم ہے۔ 4 کنال کے اندر میرے خیال سے اس سے بڑا ایٹریم نہیں ہو سکتا جتنا ہم نے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہم نے کی ہیں کہ جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھی چیز ہم بنا سکیں۔ اب یہ ساری چیزیں برانڈس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یار کھلے پیسیج ہوں، شاپس کی ہائٹ زیادہ ہو، اس کے اندر کھلا ایٹریم ہو، کھلی چیزیں ہوں۔ لوگوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے نا چیزیں ایسی بنانی ہے جو ایزیلی سیل آؤٹ ہوں۔ تو ہمارا یہ بالکل وہ نہیں ہے، کہ ہمارا یہی کوشش ہے کہ چیز ایسی بنائیں جو آباد کر سکیں، کیونکہ آباد ہوگی جی آباد ہوگی تو اگلے بندے کو فائدہ ہوگا۔ اب آباد کرنے کے لیے ہماری آج سے جو کوشش ہے، یا تقریباً سال پہلے سے جو کوشش چل رہی ہے، وہ سیل پہ اتنی زیادہ کوشش نہیں ہے، نہ فوکس ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر برانڈس کو لے کے آنا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے MOUs ہو رہے ہیں برانڈس کے ساتھ الحمدللہ۔ اچھا، یہ شاپس ہوگی، اس کے اوپر پلاننگ کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ اوپر 2 فلور ہیں کارپوریٹ آفسز کے، تو وہ اچھے لیول کی الحمدللہ ہم آفس دے رہے ہیں۔ ہوٹل سویٹس ہیں، ہوٹل سویٹس بھی میرے خیال سے پروجیکٹ جو گلبرگ کے اندر وہ فرسٹ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم ہوٹل سویٹس لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسی کے پاس بھی ہوٹل سویٹس نہیں ہے، یہ ایک نئی چیز ہے۔ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ بیس، ہم نے ریسرچ کی کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، تو اس چیز کی ڈیمانڈ تھی اور نیڈ تھی جس کو ہم نے پورا کیا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بھی دیے ہیں کچھ، اور سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ہمارے پینٹ ہاؤسز ہیں، ڈوپلیکس اسکائی مینشن اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی الحمدللہ ایک ہماری پروجیکٹ میں چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے پلاننگ بتا دی ہے۔ پلاننگ الحمدللہ اچھی ہے، پلاننگ ایسی ہے کہ جو چیز آباد ہو سکے، ڈیفینیٹلی جو چیز آباد ہوگی، جو کلائنٹ لیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو کوشش یہی ہے الحمدللہ منیمم پرائس کے اندر اچھی چیزیں ڈیلیور کریں۔ جو ٹاور ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1.5 کنال کا، مطلب ہماری 2.5 کنال جو ایریا ہے وہ سیٹنگ ایریا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فائن ڈائن ریسٹورنٹس ہم لے کے آ رہے ہیں، منال ٹائپ ریسٹورنٹس تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کا سیٹنگ ایریا ہو۔ تو الحمدللہ ہمارا سیٹنگ ایریا ہے اوپر، اور ایک ویو بھی ہے، اور وہ 360 ڈگری ویو ہے، کہ مطلب کہ آپ چاروں سائڈس پہ آپ کا ویو ہوگا، چاروں سائڈس پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اس حساب سے ہم نے الحمدللہ یہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ ڈیزائن کیے ہیں۔ سب سے آخری پروڈکٹ جو ہماری وہ پینٹ ہاؤسز ہیں، تو وہ پینٹ ہاؤسز بھی ڈوپلیکس پینٹ ہاؤسز ہم بنا رہے ہیں۔ وہ بھی ایک نیا کنسیپٹ ہے جو اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ، تو وہ آپ اس کی پلاننگ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ اب جو سب سے مین چیز ہے وہ پراپرٹی کے اندر ہوتی ہے لوکیشن کسی بھی پروجیکٹ کی۔ تو ہمارے پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بہت اچھی لوکیشن ہے۔ وہ اس حوالے سے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ یہ لوکیشن کہاں پہ بنتی ہے۔ یہ جو جیورا انٹرنیشنل ہوٹل مال ہے، یہ بالکل گلبرگ گرینز کے مڈ میں ہے۔ اس کی ایک سائڈ پہ ڈریم ہائٹس، یہاں پہ 6000 اپارٹمنٹ ہیں،
اور اس کے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر یونیورسٹی ہاسپٹلز ہیں. تو اس وجہ سے اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زبردست لوکیشن ہے. اس کے علاوہ اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ اس کے ساتھ آگے ریزیڈنشیا آ جاتا ہے. ریزیڈنشیا اور گرین کے بالکل مڈ میں ہے. تو اس وجہ سے لوکیشن جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کسی بھی جو آپ کی کمرشل شاپس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, یا کوئی بھی چیز آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کسی بھی پروجیکٹ کی سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ لوکیشن ہی ہوتی ہے. تو یہ لوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ اس کی لوکیشن اس طریقے سے ہے. اچھا نعمان بھائی, گلبرگ کے اندر تو آپ نے لوکیشن بتا دی اپنے اتنے بڑے پروجیکٹ کی, لیکن ایک لوکیشن سمجھ نہیں آتی کہ اسلام آباد کے اندر بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن وہ سوسائٹی آپ نے چھوڑ کے گلبرگ کو ہی کیوں چنا؟ اچھا, ابھی میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے, تو جس طریقے سے کسی بھی ایک پروجیکٹ کی لوکیشن میٹر کرتی ہے, اسی طرح سوسائٹیز کی بھی لوکیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اب گلبرگ گرینز کی جو لوکیشن ہے نا, میرے خیال سے پاکستان میں کسی بھی سوسائٹی کی اتنی اچھی لوکیشن نہیں ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ نے اگر پنڈی جانا ہو یا اسلام آباد جانا ہو تو صرف 10 منٹ کا آپ کا وہ ٹوٹل ڈرائیو ہے. یہاں سے 0 پوائنٹ صرف 10 منٹ میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس کی جو لوکیشن ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی لوکیشن بہت اچھی لوکیشن ہے. اس کے بعد یہ گلبرگ گرینز کیا چیز ہے, گلبرگ گرینز کا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, ایسی لوکیشن پاکستان میں کسی بھی سوسائٹی کی نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز آتی ہے وہ اس کی پلاننگ ہے. تو آپ پلاننگ کی جب تک بات کریں تو میرے خیال سے جتنی پلاننگ ان کی اچھی ہے, میرے خیال سے کسی بھی پروجیکٹ کی یا کسی بھی سوسائٹی کی اتنی اچھی پلاننگ نہیں ہے. پلاننگ کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ کا سامنے روڈس آ جاتے ہیں, جو 300 فٹ کا اس کا مین روڈ ہے صرف. اس کے علاوہ گلبرگ گرینز کی جو سب سے خاص چیز ہے وہ اس کے اندر گرینری ہے. کہ ہمارے پروجیکٹ میں کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کیوں کرے, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی آپ پروجیکٹ کے اندر جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں. تو ہمارا الحمدللہ یہی ہے کہ ہم چونکہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. دوسرا یہ کہ سوسائٹی کو آباد کرنے میں ہمارا بڑا کردار ہے. سوسائٹی کے ساتھ لینڈ کا کام بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کی زمینیں ہم نے لے کے سوسائٹی کو دی ہیں. تو یہی ہے کہ علاقے کے لوگ ہیں کہ باقی جانے والے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کے دل میں جو ڈر ہوتا ہے کہ یار پیسے میں لگا رہا ہوں, کہ آپ میرے پیسے سیف ہیں, تو یہی ہے کہ یہ اس کے پیسے سیف ہوں گے, چونکہ ہم باغ کے تو نہیں جا سکتے کسی بھی جگہ پہ, ہماری زمینیں ہیں, ساری چیزیں یہاں پہ ہی ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اپروولس, آپ جس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں کیا اس کے پاس اپروولس ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس CDA سے اپروول ہے. وہ صرف میں یہ کہہ نہیں رہا ہوں, یہ آپ CDA کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہماری آپ کو اپروول ملے گی. CDA کی اپروول کے بعد ہمارے پاس ایمنسٹی اپروول بھی ہے. جن لوگوں کے کوئی یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایمنسٹی اپرووڈ ہے یا نہیں ہے, تو ہمارا پروجیکٹ الحمدللہ ایمنسٹی اپرووڈ بھی ہے. CDA سے اپروول ہے, ہمارے جو ایمنسٹی سے اپروول ہے. اور سب سے اچھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پلاٹ ہے یہ ہمارا کیش کا پلاٹ ہے, انسٹالمنٹ کا پلاٹ نہیں ہے. اب لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار چونکہ ابھی جس طریقے سے ملکی حالات چل رہے ہیں تو انسٹالمنٹ کے اوپر پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ڈیلیور تو ہو جاتا ہے بٹ ٹائملی ڈیلیور نہیں ہوتا. کسی بھی بندے نے اگر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے 3 سال کی, مطلب فار ایگزامپل میں نے اس کو دکان دینی ہے 3 سال کے اندر, اگر میں اس کو 3 سال کے اندر شاپ دے دوں گا تو اس کو فائدہ ہے. اگر میں وہی شاپ اس کو 3 سال کی بجائے 6 سال میں دوں گا تو وہ اس کا لاس ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پہ اگر پلاٹ لیں گے آپ تو اس کو ڈیلیور کرنے میں ٹائم زیادہ لگے گا, چونکہ آپ کے جو پیسے آئیں گے آپ انسٹالمنٹ بھی دینی ہے, پلاٹس کی بھی دینی ہے, اور ساتھ آپ نے کنسٹرکشن بھی کرنی ہے. تو ہمارا الحمدللہ یہی ہے کہ ہم نے انسٹالمنٹ نہیں دینی پلاٹ کی, ہمارے جو بھی پیسے ہیں وہ سیدھے ہم نے کنسٹرکشن لگانی ہے. اور اگر تو ہماری الحمدللہ سیل بڑی اچھی ہوئی ہے, علاقے کے لوگوں نے بڑا ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہوا ہے. اگر ہماری سیل نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم جو کمٹ کریں لوگوں کے ساتھ الحمدللہ وہ ٹائم کے اوپر پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے جو ہمارے ٹائم ہے. تو جب پروجیکٹ ٹائم کے اوپر ڈیلیور ہوگا تو جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوگی اس کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہی ہوگا, پروفٹ ہی ہوگا. چونکہ جو پروجیکٹ کی جو پرائسز ہیں وہ پروجیکٹ کی پروگریس کے ساتھ ہوتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل گراؤنڈ فلور پہ کام چل رہا ہے تو اس کی اور پرائسز ہوں گی. جب پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی اور پرائسز ہوتی ہیں, کم پرائسز ہوتی ہیں جب آپ سٹارٹ کرتے ہو. تو جب پروجیکٹ ڈیلیور کر جاتا ہے تو اس کی اور پرائسز ہوتی ہیں, تو وہ پھر فائدہ ہی ہوگا کسی بھی بندے کو. اچھا نعمان بھائی, یہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے تھا. جو پاکستان کے اندر لوگ بستے ہیں وہ کتنے اس سے فائدہ ہوگا ان لوگوں کو؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ آپ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. پروجیکٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کا سب سے اچھا طریقہ ٹائم ہوتا ہے وہ پروجیکٹ جب لانچ ہوتا ہے تو تب ہی آپ کریں تو آپ کو زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, چونکہ اس ٹائم جو پرائسز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. تو جو پروجیکٹ کی پروگریس بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ پرائسز بھی بڑھتی ہیں.
تو اس حساب سے ہمارا پروجیکٹ ابھی الحمدللہ گراؤنڈ فلور پہ ہے. تو ابھی یہ ایک اچھا موقع ہے لوگوں کے پاس کہ چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا CDA کی اپروولس ہیں, کیش کا پلاٹ ہے, کام آپ کے سامنے چل رہا ہے, تو ابھی بیسٹ ٹائم ہے, کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اچھا نعمان بھائی, اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, مہنگائی ایک عروج پر ہے, طوفان برپا ہے, لوگ تنگ آ گئے, اس حالات میں لوگ کیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں, کیا پیغام دیں گے لوگوں کے نام آپ؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر نا اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جب ٹائم ڈاؤن ہوتا ہے اس کے اندر پرچیزنگ کر لیتے ہیں, کیونکہ جب حالات ڈاؤن ہوں گے تو چیزوں کی پرائسز کم ہوں گی. تو ٹھیک, جب آپ کم پرائسز پہ چیزیں لیں گے, جب مارکیٹ بہتر ہوگی, چونکہ مارکیٹ نے بہتر ہونا ہی ہوتا ہے, جب مارکیٹ بہتر ہوتی ہے تو اس کی آپ کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں, تو مین آپ کا فائدہ وہاں پہ ہی ہوتا ہے. آپ ڈاؤن مارکیٹ میں پرچیزنگ کریں اور جب مارکیٹ اچھی ہو تو اس کو سیل کر دیں, تو وہی آپ کی پروفٹ ہے, وہی فائدہ ہے. بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, اتنا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے آپ کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے. اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے کچھ ہے ذرائع ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ نعمان بھائی کو اپروچ کر سکتے ہیں, لوکیشن آپ کو انہوں نے بتا دیا, یہیں پہ گلبرگ گرین کے اندر ان کا آفس ہے, تو آپ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کے بھی ڈیل کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے. اور ان کا سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے, یہ پروجیکٹ تیار کیسے ہوگا, تیار ہو کے کیسا لگے گا, یہ بھی ساتھ ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ کس طرح کے پروجیکٹس کے اندر ان کی اتنی خوبصورتی یا ہائٹ کتنی ہے, کیا کیا آپ کو مل سکتا ہے. اس ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ مل جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت, پھر سے نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.